سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک صاحب ہیں، کافی لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر۔ انہوں نے ایک سوال کیا اور بڑا اہم سوال ہے، پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان سے بھی سنتے ہیں، تھوڑا سا پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں میں ایک پاکستانی کرسچن ہوں، اور اگر آپ پاکستان کا پاسپورٹ دیکھیں تو ہمارا مذہب بلکہ سب کا مذہب پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ قائد اعظم صاحب کی تقریر کو دیکھیں 11 اگست والی، تو قائد اعظم صاحب کہتے تھے کہ آپ آزاد ہیں اپنی مندروں میں جانے کے لیے، مسجدوں میں جانے کے لیے، آپ کا مذہب کوئی بھی ہے، گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر جب ہمارا گورنمنٹ ڈاکومنٹ جو کہ ایک پاسپورٹ ہے وہاں پہ ہمارا مذہب لکھ دیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کا لینا دینا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ گورنمنٹ کا لینا دینا بن جاتا ہے۔ اب دنیا کے جتنے بھی پاسپورٹ ہیں یہاں پہ، یورپی ممالک ہیں یا اور بھی ہیں ترقی یافتہ ممالک، وہاں پہ مذہب کا خانہ نہیں ہوتا، والد کا نام بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کا نام ہوگا۔ ہمارے پاس یورپین پاسپورٹ ہے، وہاں پہ مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ مذہب جو ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ والا کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس لیے آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ ان کا سوال بھی یہی تھا کہ اگر گورنمنٹ کا لینا دینا نہیں ہے تو پھر پاکستانی پاسپورٹ پہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ صرف کرسچن نہیں لکھا ہوتا۔ اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ صاحب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، مگر میں ان کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو خانہ بنایا گیا ہے اس کے اوپر مذہب کا، یہ بنایا گیا ہے اصل میں احمدیوں کے لیے، جنہیں لوگ قادیانیوں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس چکر میں پھر سب کا لکھنا پڑا مذہب، کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ پہلے جو پرانا پاسپورٹ تھا، جو 74 سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس پر کوئی مذہب کا خانہ نہیں تھا۔ یہ بعد میں یہ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں ہوا، یہ علماء کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور وہاں پہ جو دستخط کرائے جاتے ہیں وہاں بھی ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، پاسپورٹ کا ہو یا شناختی کارڈ کا ہو، کوئی بھی ہو، اس میں تو کوئی آپ کے نکاح نامے بھی میرا وہاں بھی اس طرح کی عبارت ہے۔ تو مقصد آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ اس پر بات کرنی چاہیے۔ قائد اعظم نے جو فرمایا تھا، اب قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان بھی نہیں ہے۔ اگر قائد اعظم کی بات کریں، اگر اس وقت کے جو لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ان کی سوچ دیکھے تو وہ تو پاکستان ہے ہی نہیں۔ مگر یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک صاحب نے زیادہ تو یہ کہا کہ ہم ایگری ہیں اور یہ پاسپورٹ پہ مذہب کا خانہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کچھ ندان ایسے بھی ہیں، وہ اس نے لکھا یہ تو اسلامی کنٹری ہے۔ بھائی بابا، اسلامی کنٹری ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، اب یہ اگر یہاں پہ یورپ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کرسچن ممالک ہیں، تو وہ کیا یہاں پہ لوگوں کے پاسپورٹوں پہ اندراج کرتے رہے کہ فلاں کا فلاں مذہب ہے؟ کنٹری جو ہے، جو گورنمنٹ ہے یا جو ریاست ہے، اس کا جو پاسپورٹ کا یہ خانہ میں مذہب کا نام دینا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ریاست تو سب کے لیے ایک ہے، چاہے وہاں پہ کرسچن رہ رہے ہیں، چاہے احمدی رہ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی لوگ رہ رہے۔ جب آپ کو ایک چیز کی عقل آنی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے ان علماء کو، یہ جو جاہل مولوی ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ پاسپورٹ استعمال ہوتا ہے باہر جانے کے لیے، اپنے ملک میں رہنے کے لیے تو نہیں ہوتا پاسپورٹ استعمال۔ سادہ سا سوال۔ تو باہر آپ نے کس کو بتانا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کرسچن ہے، یہ احمدی ہے؟ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ باہر کے لوگوں کا کیا لینا دینا اس چیز کے ساتھ، یہ بتائیے۔ بھیا میں اس کی بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ اصل میں نارمل اس لیے بھی کیا گیا کہ وہاں پہ احمدی رہتے اور احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، وہ اپنے آپ کو کہتے جی آپ کہتے رہے ہمیں کافر، جو مرضی آرڈیننس بناتے رہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور آپ کی پابندیوں کے باوجود ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تمام وہ کام جو اسلامی ہے، ظاہر مسلمان نے وہی کرنے، کسی دوسرے کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہ کام آگے کرے۔ تو یہ سعودی عرب جانے کے لیے جو رکاوٹ ڈال دی گئی وہ یہ تھی کہ جناب حج پہ لوگ نہیں جا سکے گے، عمرے پہ لوگ نہیں جا سکے گے اگر آپ کے پاسپورٹ پہ احمدی لکھا ہوگا۔ لیکن ابھی
اگر چیک کریں یورپ سے بڑی تعداد میں جو احمدی ہیں وہ حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ سرکاری مہمان بھی بن جاتے ہیں. ان کو کوئی دلچسپی نہیں اس سے کہ آپ احمدی ہیں، آپ وہ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے، بس بات ختم ہوگی. اور یہ جو صاحب لکھ رہے ہیں مسلم کنٹری ہے، معذرت کے ساتھ پہلے وہاں پہ اسلام دکھاؤ تو صحیح، کہاں پہ اسلام ہے؟ صبح سے نکلو، کسی بازار میں چلے جاؤ، کسی جگہ پہ بھی چلے جاؤ، آدھا کلو آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا اور آپ اس باتیں کرتے اسلام. 3 جج جو مسلمان نہیں تھے سپریم کورٹ کے، انہی کا نام روشن ہے کہ ان کے کیے فیصلے جو تھے وہ عدل کے مطابق تھے. باقی جتنے مسلمان وہاں پہ آپ کے جج آئے ان کو ابھی ایک وہ خاتون جو ریٹائر ہوئے اس کو لوگ کس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ کھیل ہے جرنیلوں کی، یہ وہ سارے وہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں. تو یہ اصل مقصد ان کا یہ ہے، جو ابھی یہ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ پاسپورٹ پہ خانہ نہیں ہونا چاہیے مذہب کا، مگر کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے ان سیاستدانوں کی تربیت کی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق نے یہ خانہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر جو تھا وہ علماء کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، وہ کمزور پڑ گیا تھا، پھر اسے یہ فیصلہ واپس لینا. مقصد ہوتا ہے شرارت کرنا. ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کے علاوہ قوم کو آج تک کچھ دیا بھی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، سوائے فتنہ اور فساد کے. شرارت، بے ایمانی، دھوکہ بازی، رشوت، زنا، خود بھی زانی، شرابی، یہ آپ کے دیکھ لے وہ اشرفی وغیرہ صبح سے شام تک ٹونو بادشاہ. میں نہیں کہتا آپ کے ٹی وی پہ آ جاتے یہ جب ٹونو ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو آگے بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اور اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو ہماری یہ وہاں پہ اسلام کی حالت بن چکی ہے. کبھی کرسچن کو ہم زندہ جلا دیتے ہیں، کبھی احمدی کو قتل کر دیتے ہیں، کبھی ہندو کو قتل کر دیتے ہیں، اور اسی مذہب کا نام لیتے ہیں جس مذہب نے اس چیز کا انہوں نے کہا جی لوگوں کو تحفظ دے، اور اسی کا سہارا لے کے یہ سارے غلط کام ہم کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس دن زیادتی کے کیس کی 150 پاکستان میں کے مختلف شہروں میں نہ ہوتے ہوں. وہ ادھر اندراج ہوں یا نہ ہوں وہ ایک علیحدہ کہانی. کسی کی پہنچ ہے وہ کرا لے گا. ابھی یہ 2 لڑکیوں کا معاملہ بنا ہوا پولیس اسٹیشن میں، قتل کر کے پھینک دی گئی، پولیس نے خود ہی نلایا، خود ہی تدفین کی، کیونکہ وہ مریم کے کہنے پہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارا، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ کوئی گیم اندر کی کچھ ہو سکتا ہے اوپر سے آرڈر ہوئے ہوں، ورنہ اتنا شور سوشل میڈیا میں پڑا ہے کوئی انکوائری کا حکم ہو سکتا تھا، مگر نہیں ہوگا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. خود آپ ہی دیکھ لو جس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اسلام کے مطابق کوئی بندے سے پتنا آج تک کام کیا آپ لوگوں نے، چاہے آپ پاکستان میں یا باہر میں. کوئی بھی آپ نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی. اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی اسلامی ملک پاکستان نے، وہاں پہ لوگ دعائیں یہ کرتے کہ ہم کسی کرسچن ملک میں چلے جائے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے. لوگ کروڑوں روپے دے کے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. تو اس پاسپورٹ پہ جو مذہب کے خانے کا جو اس سے کہتے بڑے عرصے سے ہم بھی یہ بات اٹھا رہے کہ ایسے قوانین بھی غلط ہیں. آپ ریاست کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ قوانین مذہب کے پاس کرے کہ احمدی جو ہیں وہ مسلمان ہیں. آپ کو کس نے حق حاصل دیا؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ مگر یہ سب کچھ علماء کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. جس نے کیا بھٹو نے، اس کے ساتھ کیا ہوا. کل بھی میں ایک اخبار دیکھ رہا تھی بھٹو صاحب کا بڑا کارنامہ، پھر اس کو اس طرح مارا کیوں، پھانسی پہ کیوں لٹکایا، اس کو ٹھڈے مارے گئے جنرل چشتی نے جا کے مارے. ضیاء الحق اتنا نیک آدمی تھا، آرڈیننس جاری کیا، پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں. تو یہ علماء کے کہنے پہ جناب سارا کچھ ہوا. اس میں آپ کا لینا دینا کوئی نہیں، کرسچنوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل یہ گیم ڈالی گئی تھی احمدیوں کے لیے. اب وہ سب کا رگڑا نکل گیا وہاں، اور کوئی حل نہیں تھا ان کے پاس، کوئی طریقہ نہیں تھا. تو یہ اتنی آسانی سے پاکستانی پاسپورٹ سے یہ خانہ ختم نہیں کر سکتے. کسی میں اتنی پاور نہیں ہے، کیونکہ جیسے اس طرح کی بات ہوگی، کیونکہ علماء کے بغیر یہ گورنمنٹ نہیں چلتی، علماء کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی آپ کو بتایا وہ علماء میں اتنی پاور ہے کہ وہ جسٹس کو اندر لے گیا تھا چیمبر میں، وہ فضل الرحمان اور فیصلہ مبارک ثانی والا بدلوا دیا. اتنی پاور ان میں ہے، یہ میں بتا دوں. تو گورنمنٹ ان سے ڈرتی ہے.
ان کو پتا ہے کہ یہ جب اسلام کا نعرہ لگائیں گے تو عوام سڑکوں پہ آ جائے گی، وہاں پہ بہو کو اس عوام کو جوتے مارتے رہے، اس عوام کو ذلیل کرتے رہے، ان کو پولیس اسٹیشن جا کے ان کی لڑکیوں کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلتے رہے، ان کے ساتھ وڈیرے سیاستدان ان کے بچیوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے، مولوی ان کے بچوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے، کچھ بھی کرے، ان کے ضمیر مردہ ہے، وہاں پہ ان کا بالکل بیڑا گرک ہوا، مگر مذہبی کارڈ ہے یہ کھیل کے پھر ان کو بلیک میل کرتے گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا کیا لینا دینا، پاسپورٹ کا خانہ لکھ دو یا نہ لکھ دو، ان کو کیا دلچسپی، ان کے پاس گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس ویسے ہی وہ نیلے پاسپورٹ ہے، بلیو پاسپورٹ ہے، وہ آپ کو سوارتھی پاسپورٹ جو ہوتے ہیں، انہوں نے وہ سب نے اپنے اپنی فیملیوں کے حاصل کر لیے، وہاں پہ کھانا لکھا یا نہیں لکھا کوئی اس سے دلچسپی نہیں، کیونکہ وہاں تک پہنچ نہیں اس بندے نے جس نے پہلے بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ ہے وہ، شاید لکھا بھی ہو، مجھے اس پہ اس کے مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن مقصد یہ بتانے کا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، قادیانی کارڈ کھیلتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، باقی ان کو کوئی مذہب سے دلچسپی نہیں، نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے، نہ انہوں نے کوئی مذہب کے لیے کام کیا، تو میرے خیال میں دوبارہ یہ ختم ہونا چاہیے، یہ بھائی ٹھیک کہہ رہے، لیکن یہ کریں گے نہیں، آپ کو بتا دیں، اور کامرس کرنے والے جو سمجھدار ہیں وہ ٹھیک لکھ رہے ہیں، لیکن جو اس طرح کے جی اسلامی ملک ہیں انہیں بھی اپنے گریبان میں جاننا چاہیے